السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال الله تعالى إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه البخاري۔ موقر سبزۂ کرام، حکم صاحبان اور دیگر جملہ سامعین، عنوان خطابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی بنیادیں۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام بنی انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا سکے۔ حاضرین، اسلام میں بنیادی طور پر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک حقوق اللہ، یعنی جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہوتا ہے۔ نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ بندوں میں سب سے زیادہ حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف زبانی اقرار کرنا، زبانی اقرار کر لینا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی کرنا ہے۔ آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے آپ سے محبت کی جائے، دل و جان سے محبت کی جائے، ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے۔ حضرت عمر کا واقعہ یاد ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہے اللہ کے نبی میرے نفس کے علاوہ آپ چیز سے زیادہ کہ نہیں ہے عمر، بات نہیں بنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ الآن یا عمر، اب بات بنی ہے تو لوگوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی رسول صحیح بخاری کا واقعہ ہے، پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی دنیا کا معاملہ یہ ہے آپ سے میں محبت کرتا ہوں، میرا دل گھبراتا ہے آپ کے پاس دوڑا چلا آتا ہوں، میرا دل گھبراتا ہے آپ کے پاس چلا آتا ہوں، لیکن آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ کے نبی میری دلی خواہش ہے وہاں بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا المرء مع من احب رواه البخاری، قیامت کے دن جو جن سے محبت کرتا ہے وہ کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیشتر جگہوں پہ اپنی اطاعت کے فوراً بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے حق ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، پیارے نبی نے جملہ کہہ دیا کہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے ان کو نہیں کہا تھا، صحابی رسول داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے ان کے کانوں پر یہ آواز ٹکرائی وہ بیٹھ گئے، جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ پیارے نبی نے دیکھا تھا کیا بات ہے، جوتوں کی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے؟ اے اللہ کے نبی آپ کی آواز سنی، آپ کا فرمان سنا، میں نے تصویر خم کر دیا۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنا قدم بڑھانا مناسب نہیں سمجھا کہ ایسا نہ ہو میرا قدم جہنم کی اور بڑھ رہا ہو۔ لوگوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، سورہ آل عمران کی روایت ہے پیارے نبی کی اتباع کرو، فاتبعونی میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا گناہوں کی بھی معافی دے گا۔ چوتھا حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجا جائے، آپ پر درود پڑھا جائے۔ میں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العالمین کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ میں آپ حاضرین سے سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا پیارے نبی کا نام آنے پر آپ بھی درود پڑھا کریں، بے انتہا ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچواں حق یہ ہے آپ کا دفاع کیا جائے، آپ کا دفاع کیا جائے، آپ پر سب ستم کوئی کرے تو آپ کو گالی دے، آپ کو گالی دے، آپ ان کا دفاع کریں۔ حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت قیس بیان کرتے ہیں میں نے حضرت حمزہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ غزوہ احد کے دن ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، ان کا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، پھر بھی پیارے نبی کے دفاع کے لیے کھڑے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سینے کو چھلنی کر دیا تھا۔ کتنے ایسے صحابہ کرام کے جو ڈھال بن کر کھڑے تھے آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں ہم پر یہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے پیارے نبی کا، کوئی پیارے نبی کو گالی دے، سب کو ختم کرے، من سب نبی فقیر کا پیغام سنایا جائے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، قلم سے ہو، ہاتھ سے ہو، جس بھی طریقے سے ہو، تحریر ہو، تقریر ہو۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर की जाए, आपका अदब और एहतराम किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताज़ीम की जाए। आपको सही बुखारी किताब ईमान के अंदर एक वाक़या मज़कूर है, एक सरदार अपने कबीले के अंदर जाता है और कहता है तुम जिस नबी की बात करते हो जरा बताओ तो कौन है वो। कहने लगे अरे क्या उनके बारे में, उनकी ताज़ीम और उनके अदब और एहतराम के बारे में क्या बताऊं। उनका अदब और एहतराम उनके सहाबाए कराम इतना करते हैं, अगर वो थूक भी ले वो अपने जिस्म पर मल लेते हैं और इतना एहतराम करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के लिए वुज़ू बनाते हैं, पानी बच जाता है, सहाबाए कराम उस पानी के लिए दौड़ पड़ते हैं, इतना एहतराम करते हैं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 6 बुनियादी हुकूक थे जिनकी अदायगी एक मुसलमान के लिए जरूरी है और हम सबको चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, आपकी इत्तबा की जाए, आपको दिल जान से तस्लीम किया जाए, आपका दिफा किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है तमाम मुसलमानों को इन हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।